میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست تیمم کے مسائل پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تیمم شریعت میں ایک ایسے حکم کو کہا جاتا ہے جو پانی نہ ہونے کے وقت یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کے وقت انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو ایسی صورت میں زمین پر یا زمین کی جنس سے متعلق کسی بھی چیز پر ہاتھ مار کر، ضرب لگا کر اپنے چہرے کا مسح کرنا اور اپنے ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ تیمم کا درست شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو پانی نہیں مل رہا اور یا پانی تو مل رہا ہے لیکن پانی کے استعمال پر آپ قادر نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ پاکی کی نیت کریں کہ میں اس تیمم سے پاکی حاصل کرنے لگا ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ماریں۔ زمین پر ہاتھ رکھے رکھے پہلے آگے کریں پھر پیچھے کریں۔ اس کے بعد ہاتھوں کو آپس میں ٹکرا کر جاڑا جائے تاکہ مٹی ہاتھوں سے گر جائے، کیونکہ صرف مسح کرنا ہے، چہرے کو مٹی سے ملوث نہیں کرنا۔ اس کے بعد چہرے کا مسح کیا جائے اس طرح سے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ساری جگہ مسے کے اندر آ جائے، مسے سے خالی کوئی جگہ نہ رہے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک بھی پورے چہرے کا مسح کیا جائے۔ مسے کے اندر ذرہ برابر جگہ بھی چہرے کے اندر مسے سے خالی نہ رہے۔ یہ ایک ضرب ہوگی اور چہرے کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھے رکھے آگے کرے اور پیچھے کرے۔ اس کے بعد پھر ہاتھوں کو جاڑے تاکہ مٹی ہاتھوں سے گر جائے، اور پھر اپنے بازوؤں کا ہاتھوں اور کونیوں سمیت مسح کرے اس طرح سے کہ کونی سمیت کوئی جگہ ایسی نہ رہے جو مسے سے خالی ہو۔ بازو کے اور ہاتھوں کے مسے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب دائیں بازو کا آپ مسح کرنے لگیں گے تیمم کے اندر، تو اپنے بائیں ہاتھ کی جو 4 انگلیاں ہیں، ان 4 انگلیوں کے باطن سے، باطن اندر والے حصے کو کہتے ہیں، آپ مسح کریں گے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آپ شروع کریں گے اور اس بازو کا ظاہر سے مسح ان 4 انگلیوں کے ساتھ کیا جائے گا، اس طرح سے کہ کونیوں تک جو دائیں بازو کا ظاہر کا حصہ ہے یہ سارا ہو جائے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، اوپر انگلیوں سے آپ نے بازو کے ظاہر کا مسح کر لیا، اور اب ہتھیلی سے آپ دائیں بازو کے باطن کا یعنی اندر والے حصے کا آپ مسح کریں گے گھٹنے تک، اور جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے سے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا مسح کیا جائے گا۔ اس طرح سے آپ کے دائیں ہاتھ کا دائیں بازو کا مسح ہو گیا۔ بائیں ہاتھ اور بائیں بازو کا مسح بھی ایسے ہی کیا جائے گا، یعنی دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے باطن سے آپ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے مسح شروع کریں گے اور اس کے ظاہر کے حصے کا مسح کریں گے، اور پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ بائیں ہاتھ کے باطن کا یعنی بائیں بازو کو اندر سے آپ اس کا مسح کریں گے گھٹنے تک، اور پھر جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا مسح کر لیا جائے گا۔ اور بازو اور ہاتھوں کا مسح کرتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا بھی ضروری ہے۔ البتہ داڑھی ہو یا پٹی ہو، ان کا مسح تیمم میں ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ تیمم کی دوسری ضرب ہے جس سے بازوؤں کا مسح کیا جائے گا کونیوں سمیت، اور یہ مسح دوسرا مسح ہے، دوسرا عمل ہے جو تیمم میں کیا جاتا ہے۔ یہ تیمم کا درست شرعی طریقہ ہے۔ الجوہرۃ النیرہ میں اس طریقے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ مصنف فرماتے ہیں وسنۃ التیمم ان یسمی اللہ تعالی قبل الضرب ویقبل بیدیہ ویدبر ثم ينفضهما عند الرفع نفضة واحدة في ظاہر الروایہ،
اور آگے مصنف فرماتے ہیں وَكَيْفِيَّةُ التَّيَمُّمِ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً وَيَرْفَعُهُمَا وَيَنْفُضُهُمَا حَتَّى يَتَنَاثَرَ التُّرَابُ وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ يَضْرِبُ أُخْرَى وَيَنْفُضُهُمَا وَيَمْسَحُ بِبَاطِنِ أربع أصابع يده اليسرى ظاهرة كفه اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم بباطن كفه اليسرى باطن ذرعه اليمنى إلى الرسخ ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل بيده اليسرى كذلك. تو یہ مکمل تفصیل جو ابھی میں نے بیان کی ہے صاحب الجوہرۃ النجیرہ نے اپنی کتاب الجوہرۃ النجیرہ جلد 1 صفحہ 69 پر مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے. اب اس کے بعد تیمم کرنا کب ہے یہ ایک سوال ہوتا ہے. تیمم کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. تیمم کب ہوتا ہے؟ تو تیمم 2 صورتوں میں ہی کیا جا سکتا ہے. پہلی صورت پانی نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ 1 میل یا اس سے بھی زیادہ فاصلے پر ہے، صرف اسی وقت تیمم کی اجازت ہوگی. پانی نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ 1 میل یا اس سے بھی زیادہ فاصلے پر موجود ہے تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے. اگر پانی ہے تو بھی تیمم کی اجازت نہیں، یا پانی آپ کے پاس موجود نہیں لیکن جس جگہ پر ہے وہ جگہ آپ سے 1 میل یا اس سے کم کے فاصلے پر ہے تو بھی تیمم کی اجازت نہیں ہوگی. دوسری صورت تیمم کی اجازت کی کہ پانی موجود تو ہو لیکن اس کے استعمال پر قدرت نہ ہو. مثلا وہ شخص مریض ہے، اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا تو اس کے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا اسے مر جانے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہوگی. یا سخت سردی ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تو مر جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا سخت، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہوگی. صاحب قدوری نے المختصر للقدوری میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوَ الْمِيلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ فَخَافَ إِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشْتَدَّ مَرَضُهُ أَوْ خَافَ الْجُنُوبَ إِنِ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ يَقْتُلُهُ الْبَرْدُ أَوْ يُمَرِّضُهُ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ. یہ امام قدوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المختصر للقدوری میں بیان فرمایا اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تیمم صرف انہی 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے. پانی نہ ہو تب آپ تیمم کر سکتے ہیں، یا پانی تو ہے لیکن اس کے استعمال پر آپ قادر نہیں ہیں تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک سوال کہ تیمم کس چیز پر ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا زمین پر ہاتھ ماریں گے تو کیا زمین ہی پر تیمم ہوگا یا زمین کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے تیمم پاک زمین پر ہو سکتا ہے، ایک تو یہ. اور اسی طرح ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہے، جیسے ریت ہے، جیسے پتھر ہے اور چونا ہے، گاچی ہے، ان تمام اشیاء پر چونکہ یہ زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہیں تیمم ہو سکتا ہے. پتھر پر بھی ہاتھ مار کر اسی طرح آپ ہاتھ آگے پیچھے کر کے اور پھر ہاتھوں کو جاڑ کر مسح کر سکتے ہیں، اپنے چہرے کا بھی، اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کا بھی، اور ریت پر بھی اسی طرح مسح کیا جا سکتا ہے، چونے پر بھی، گاچی پر بھی، ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو. اچھا زمین کی جنس سے کون سی اشیاء ہوتی ہیں؟ تو اس پر علماء نے فرمایا کہ زمین کی جنس سے وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو اگر جلایا جائے تو وہ جلانے سے نرم نہ پڑ جائے، اور اگر پگھلایا جائے تو پگھلے نہ، اور جلایا جائے تو راکھ نہ بنے. تو ایسی چیزیں زمین کی جنس کہلاتی ہیں. جیسے آپ مٹی کو جلائیں تو وہ راکھ نہیں بنے گی، وہ نرم نہیں پڑے گی، وہ اسی کی اسی طرح رہے گی. پتھر کو جلایا جائے تو وہ اسی کی اسی طرح رہے گا. تو ہر وہ چیز جو جلانے سے نہ نرم پڑے، نہ پگھلے اور نہ راکھ بنے، وہ چیز زمین کی جنس کہلاتی ہے. چنانچہ الجوہرہ میں ہے وَهُوَ مَا إِذَا طُبِعَ لَا يَنْطَبِعُ وَلَا يَلِينُ وَإِذَا أُحْرِقَ لَا يَصِيرُ رَمَادًا، کہ جب اس کو جلایا جائے تو وہ نرم نہ پڑے، وہ جو ہے پگھلے نہ، اور نہ ہی وہ راکھ بنے. تو ایسی چیز زمین کی جنس سے ہے اور اس پر تیمم ہو سکتا ہے. آسانی کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زمین پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، پتھر بھی کیا جا سکتا ہے، ریت پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، چونے پر بھی ہو سکتا ہے، گاچی پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے کہ تیمم، اور یہ علامہ قدوری رحمہ اللہ نے بھی اور تمام ارباب متون نے اس مسئلے کو بیان فرمایا. علامہ قدوری فرماتے ہیں وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم الله بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجْرِ وَالْجَسِّ وَالنَّوْرَةِ وَالْكُحْلِ وَالزَّرْنِيخِ. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصہ.
تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تیمم زمین پر بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ پاک ہو، اور ہر اس چیز پر جو زمین کے جنس سے ہو بشرطے کہ وہ پاک ہو اس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ پھر یہ سوال کہ تیمم کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پاخانہ نکل گیا، پیشاب آ گیا تو اس سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہوگی، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو تیمم بھی ٹوٹ جائے گا اور نیا تیمم کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا اور اب پانی مل گیا ہے تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا، اب اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک آدمی نے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، پانی کے استعمال پر قادر نہیں تھا، پانی تو تھا لیکن پانی کے استعمال پر قادر نہیں تھا، وہ مریض تھا، اب اس کا مرض ختم ہو گیا اور وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا ہے تو بھی اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا اور اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ تیمم کے کچھ متفرق مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تیمم میں پاکی کی نیت ہم سب سے شروع میں کریں گے، اور یہ نیت کرنا فرض ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَالنِّيَّةُ فِي التَّيَمُّمِ فَرْضٌ، کہ تیمم میں نیت فرض ہے، وَمُسْتَحَبَّةٌ فِي الْوُضُوء، اور وضو میں مستحب ہے۔ تو اس لیے اگر آپ تیمم کرنے لگیں تو یہ فرض ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں، پاکی کی نیت کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تیمم میں ضربات کا تکرار شرط نہیں ہے، یعنی وضو میں تو یہ ضروری ہے کہ 3 مرتبہ آپ چہرے کو دھوئیں، لیکن تیمم کے اندر 3 مرتبہ مسح کرنا چہرے کا ضروری نہیں ہوگا، اور اسی طرح بازو کا اگر مسح کرنا ہے تو یہ بھی 3 مرتبہ کرنا ضروری نہیں ہوگا، ضربات کا تکرار نہیں ہے۔ اسی طرح تیمم میں مسح ضروری ہے، اگر فقط مٹی ڈال دی چہرے پر یا بازو پر تو یہ مٹی ڈالنا کافی نہیں ہوگا، مسح کرنا تیمم میں ضروری ہے۔ صاحب الجوہرۃ النیرہ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ داڑھی اور پٹی کا مسح ضروری نہیں ہے۔ تیمم میں استیعاب شرط ہے، یعنی چہرے کا پورے چہرے کا مسح کریں گے، کوئی جگہ خالی نہ رہے، اور بازو کا مسح کریں گے تو پورے کے پورے بازو کا مسح کریں گے، کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتار کر تیمم کرنا ضروری ہے، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھی ضروری ہے۔ اور صاحب جوہرہ نے لکھا ہے کہ یجب نزع الخاتم، کہ انگوٹھی کو اتارنا واجب ہے، وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا بھی واجب ہے۔ حدث اور جنابت کا تیمم ایک جیسا ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ پر غسل ضروری ہو گیا ہے اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں تو آپ تیمم کرنے لگیں تو بھی تیمم اسی طرح ہوگا جس طرح وضو کے لیے تیمم آپ نے کیا تھا۔ تو وضو اور غسل کا تیمم بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، اور دونوں میں نیت بھی ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی پاکی ہی کی نیت کی جائے گی۔ تر مٹی اور گارے پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، صاحب الجوہرہ نے، علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ سے کئی لوگ بھی تیمم کر سکتے ہیں، یعنی ایک آدمی نے ایک جگہ پر ہاتھ مار کر تیمم کیا، اسی جگہ پر دوسرا آدمی اگر ہاتھ مار کر تیمم کرتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وضو کے اندر یہ نہیں ہے، جس پانی کو ایک نے استعمال کیا اس پانی سے دوسرا وضو نہیں کرے گا، لیکن تیمم میں یہ جائز ہے کہ اگر ایک جگہ سے کسی نے تیمم کیا تو دوسرا آدمی اسی جگہ سے آ کر تیمم کر سکتا ہے۔ آخری مسئلہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک تیمم سے کئی فرائض اور نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ظہر بھی پڑھی جا سکتی ہے، عصر بھی پڑھی جا سکتی ہے، مغرب بھی، اور ظہر کے وقت میں آپ قضا نمازیں پڑھنا چاہیے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھنا چاہیے، سنتیں پڑھنے چاہیے، جتنی بھی عبادت آپ تیمم سے کرنا چاہتے ہیں ایک تیمم سے کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔